اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 میں کی جانے والی اس غلطی کو درست کریں گے، کیونکہ یہ ورڈ بہت مشکل ہے اور اس کو 90% لوگ بہت غلط ریڈ کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں غلطی کیا کی جاتی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں لام مشدد ہے، پھر اس کے اوپر کھڑی زبر ہے اور اس کے اوپر مد بھی ہے۔ اس کے بعد ہے حمزہ اور یا۔ کچھ لوگوں کو یہاں پر بہت زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ حمزہ پڑھا جائے گا، یہاں پر ہم حمزہ کو پڑھیں یا کو پڑھیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس کنفیوژن کو بھی دور کریں گے کہ حمزہ کو پڑھیں گے یا کو پڑھیں گے۔ اور اسی طرح تھوڑا سا نیچے آئیے، یہی ورڈ سیم ہے، تو یہاں پر آپ دیکھیں اشہور، یہاں پر بھی بہت زیادہ لوگ مسٹیک کرتے ہیں کہ اس ورڈ میں بہت بڑی غلطی کیا کرتے ہیں، اشہور کو الگ پڑھتے ہیں، غلہ کو الگ پڑھتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس کی بھی کریکشن کریں گے کہ یہ ورڈ کیسے پڑھا جائے گا۔ اور لاسٹ میں آپ دیکھیں توئیں کا وقف ہے، اور یہاں پر وقف کرتے وقت کیا غلطی ہوتی ہے کہ غوط تو ساکن ہے، نون کو بھی ساکن کرنے ہیں، تو دو اکٹھے ساکن حروفوں کو پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس کو بھی پڑھنا سیکھیں گے، اور اسی طرح یہ ورڈ پڑھنا سیکھیں گے جس کو 80% لوگ غلط پڑھ جاتے ہیں۔ اس ورڈ کو دیکھ لیجئے، یہاں پر الف کے اوپر مد بھی ہے اور کھڑی زبر بھی ہے۔ یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ اور اس کے بعد جو اگلا والا لیٹر ہے لام، وہ سائلنٹ ہے، اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ تو انشاءاللہ ہم اس ورڈ کو پڑھنا سیکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے یہ کون سی سورت کا ورڈ ہے۔ یہ یعتذرون کا سپارہ ہے، سپارہ نمبر 11، اور سورہ یونس کی آیت نمبر ہے 51۔ اور اسی صورت میں تھوڑا اور آگے آ جائیے، آیت نمبر 59 میں، یہاں پر آپ دیکھیے قل، اس کے آگے لام جو ہے، قل کا لام ساکن ہے، اور اس کے آگے پھر اسی طرح کا ورڈ ہے کہ الف ہے اور الف کے اوپر کھڑی زبر ہے اور پھر مد بھی ہے، اس کے بعد ہے لام مشدد۔ تو یہ ورڈ کیسے پڑھا جائے گا؟ انشاءاللہ یہ دونوں ورڈ تقریباً سیم سے ہیں، ان کو ہم پڑھنا سیکھیں گے، اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے ہم اس ورڈ کے ہجے کریں گے۔ ہجے کرنے سے آپ کوئی بھی مشکل سے مشکل ورڈ جو ہے بڑی ہی آسانی سے پڑھنا سیکھ سکتے ہیں بنا کسی استاد کے، اگر آپ کو ہجے کرنے آتے ہوں تو آپ ہجے کرنا ضرور سیکھا کریں۔ تو چلیے اس ورڈ کے ہم ہجے کرتے ہیں، ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم اس ورڈ کے ہجے کریں گے، اس کو ہم سپیلنگ کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ ورڈ لکھا کیسے گیا ہے۔ واو لام زبر ول، واو کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے، اور درمیان میں خالی الف ہے، اس الف کو نہیں پڑھیں گے، یہ خالی الف نہیں پڑھا جائے گا۔ لام مد کھڑی زبر لا، واللام۔ ایک بات میں آپ کو اور کلیئر کر دوں کہ اکثر لوگوں کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ خالی الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہے، اس کو کیوں نہیں پڑھا؟ تو یہ اس کو ہم نے کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ آپ دیکھیں لام مشدد ہے، اور مشدد حرف کی کیا کوالٹی ہے، اس کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ حرف سختی سے پڑھا جاتا ہے اور 2 بار لازمی پڑھا جاتا ہے، اور ایک بار اپنے سے پچھلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اب لام سے پیچھے تو الف ہے، اس کے اوپر تو حرکت ہی نہیں ہے، تو ہم الف کو لام کے ساتھ کیسے ملا کر پڑھ سکتے ہیں؟ اسی لیے ہم نے اس کو ڈائریکٹ واو کے ساتھ ملانا ہے، پھر درمیان میں جو الف ہے وہ اسی لیے نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ وہ بنا حرکت کے ہے، اور واو جو ہے لام کے ساتھ ڈائریکٹ مل جائے گا۔
یہ پڑھا جائے گا واللہ۔ اچھا یہاں پر آ جائیے، یہاں دیکھیے ہم نے حمزہ کو یا کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ یہاں پر حمزہ بھی پڑھا جائے گا اور یا بھی پڑھی جائے گی۔ کیوں پڑھی جائے گی؟ کیونکہ یا خالی نہیں ہے، یا ساکن ہے، اور یا ساکن سے پہلے والے حرف پر یعنی حمزہ کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، اور جب بھی یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہ یائے مدہ ہوتی ہے، اسی لیے ہم نے یہاں پر حمزہ کو یا کے ساتھ ملانا ہے اور اس کو ایک الف کے برابر لمبا بھی کر کے پڑھنا ہے، کیونکہ مسٹیک یہاں پر یہی ہوتی ہے کہ ای اس کو چھوٹا پڑھ دیتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے حمزہ کو ایک الف کے برابر اس لیے لمبا کرنا ہے کیونکہ یہ یائے مدہ کے ساتھ ہے، اور حروف مدہ ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ تو یہ پڑھا جائے گا واللائی۔ نیکسٹ ورڈ پر آ جائیے، یا زبر یا، حمزہ سین زیر اس، یہاں پر ہم نے حمزہ کو سین کے ساتھ ملانا ہے، تو یا اس یہ ایسے پڑھا جائے گا۔ میرے ساتھ آپ بھی پڑھیے، واللائی یئسن من المحیض۔ اچھا نیچے آ جائیے، نیچے لکھا ہوا ہے فعدتہن ثلاثۃ اشہر۔ اشہر سے آگے دیکھیے لام الف لام ہے۔ لام الف لا کا مطلب ہوتا ہے عربی میں نہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ وقف جو ہے یہاں پر ہمیں وقف نہیں کرنا چاہیے، یہاں ہمیں ملا کر پڑھنا ہے۔ تو یہاں پر مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ لوگ یہاں پر پڑھتے ہیں اشہرن اور واللہ، یہاں پر تنوین کو ہم نے واو کے ساتھ ڈائریکٹ ملانا ہے، تو یہ ادغام ہوگا۔ ادغام کہتے ہیں ملانے کو۔ یہاں پر ہم نے را کو واو کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے اور غنے کے ساتھ ملانا ہے، یعنی کہ یہاں پر ادغام مع غنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ یہ پڑھا جائے گا اشہر واللہ۔ یہ والا ورڈ سیم اوپر والا ہے، اس کے بھی آپ نے ایسے ہی پڑھنا ہے، لام کو بھی کھینچنا ہے اور ای کو بھی کھینچ کر پڑھنا ہے۔ واللائی لم یحضن، یہاں پر کیا ہوگا؟ غا تو آلریڈی ساکن ہے، تو نون کو بھی آپ نے ساکن کرنا ہے، نون کی حرکت کو نہیں پڑھنا، تو یحضن نہیں پڑھا جائے گا، یہ پڑھا جائے گا یحضن یحضن۔ آپ بھی میرے ساتھ اس کو پریکٹس میں لیجئے، واللائی لم یحضن۔ نیکسٹ ورڈ پر آ جائیے، جیسے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ سب سے پہلے بہت سے لوگ اس کو الف مانتے ہیں کہ یہ الف ہے، جبکہ یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے۔ الف وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو۔ اب الف کے اوپر جو کھڑی زبر ہے وہ حرکت کہلاتی ہے۔ الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش آ جائے یا ساکن آ جائے تو پھر وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اگر اس کے اوپر خالی مد ہوتی تو پھر ہم اس کو الف پڑھ سکتے تھے، لیکن اگر اس کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے تو پھر یہ حمزہ کہلاتا ہے۔ اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے اور اس کو پڑھتے وقت لام کے ساتھ ہم ملائیں گے، کیونکہ لام ساکن ہے اور ساکن حرف کو پاور کس چیز سے چاہیے ہوتی ہے؟ پچھلے حرف کی حرکت سے۔ ساکن حرف خود نہیں پڑھا جا سکتا۔ اب لام کو ہم اکیلے نہیں پڑھ سکتے، لام کو پڑھنے کے لیے اس کے پیچھے جو حمزہ ہے اس کی حرکت سے اس کو ہم پڑھ پائیں گے۔ حمزہ لام مد کھڑی زبر آن۔ آپ نے کلاک وائز ہجے کرنے ہیں، اس طرح آپ ہجے کریں گے تو کوئی بھی حرکت اور کوئی بھی لیٹر جو ہے بیچ میں سے آپ کا مس نہیں ہوگا۔ آپ نے رائٹ سے سٹارٹ لینا ہے اور پھر لیفٹ کی طرف جا کے واپس رائٹ پر آ جانا ہے۔ حمزہ لام، پہلے آپ نے حروفوں کو پڑھنا ہے، حمزہ لام مد کھڑی زبر، یہ جو کھڑی ہوئی ہے یہ زبر کی حرکت ہے اور یہ کھڑی حرکت ہے، اسی لیے اس کو کھڑا بھی پڑھنا ہے اور ساتھ میں اس کی زبر کو بھی بولنا ہے۔ حمزہ لام مد کھڑی زبر آل، اور بہت سے لوگ اس کو آ کہہ کے بس چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ہم نے لام کو ایڈ کیا ہے تو لام کو بھی ہم نے پڑھنا ہے، آل۔ حمزہ کھڑی زبر آ،
اس والے حمزہ کو ایک الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا. آل آ نون زبر نا آل آنا. ٹھیک ہو گیا. اس آیت کو میرے ساتھ آپ بھی دہرا لیجئے. آل آن وقد کنتم بہ تستعجلون. نیکسٹ ورڈ پر آ جائیے. قاف لام پیش قل حمزہ لام مد کھڑی زبر آو. یہاں پر دیکھیے دو لام ہیں. ایک لام کو ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ وہ خالی ہے اور لام مشدد کے ساتھ ہم نے حمزہ کو ملا دینا ہے اور یہ اللہ کا لام ہے, یہ موٹا کر کے پڑھا جائے گا. حمزہ لام مد کھڑی زبر آم. اور یہاں پر بھی آپ نے کلاک وائز ہجے کرنے ہیں. لام کھڑی زبر لا اللہ. ہاں پیش ہو اللہ. قل اللہ. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہے. اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیجیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا. اس کے علاوہ آپ کو بھی اگر کوئی لفظ مشکل لگتا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اسی پر بناؤں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.